بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد وحکم الظاہر والنص، ظاہر اور نص کا حکم کیا ہے؟ وجوب العمل بہما، کہ ان دونوں پر عمل کرنا واجب ہے، عامین کانا او خاصین، یہ ظاہر اور نص عام ہو یا یہ خاص ہو، مع احتمال ارادت الغیر، لیکن غیر کا احتمال ہوگا۔ جو بات ظاہر ہو رہی ہے، ظاہر سے یعنی جس کی وجہ سے ظاہر کہلایا جا رہا ہے، جس کے لیے کلام لایا جا رہا ہے، اس اعتبار سے ان دونوں پر عمل کرنا واجب ہے، لیکن احتمال غیر کے ساتھ، غیر کا احتمال اس کے اندر ہوگا۔ اس اعتبار سے ظاہر اور نص پر عمل کرنا واجب ہے، لیکن احتمال غیر یعنی تعویل اور تخصیص کا احتمال کی وجہ سے۔ وذالک بمنزلۃ المجاز مع الحقیقت، اور اس وجہ سے کہ اس کے اندر جب تعویل اور تخصیص کا احتمال ہے، غیر کا احتمال ہے، اس غیر کا احتمال کی وجہ سے یہ حقیقت کے ساتھ مجاز کے درجے میں ہوا۔ جیسے حقیقت کے اندر مجاز کا احتمال ہوتا ہے، اسی طرح اس میں بھی فرماتے ہیں کہ اس کے اندر بھی احتمال موجود ہوتا ہے غیر کا۔ اس طرح یہ ظاہر اور نص حقیقت اور مجاز کے درجے میں ہوں گے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یعنی جس طرح حقیقت جو ہے وہ مجاز کا احتمال رکھتی ہے، ہر حقیقت مجاز کا احتمال رکھتی ہے، اسی طرح ظاہر اور نص بھی تعویل اور تخصیص کا احتمال رکھتے ہیں۔ ظاہر اور نص بھی اسی طرح تعویل اور تخصیص کا احتمال رکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ظاہر اور نص یہ حقیقت بھی ہو سکتے ہیں اور عام بھی ہو سکتے ہیں۔ ظاہر اور نص حقیقت بھی ہو سکتے ہیں اور عام بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ آپ نے پیچھے پڑھ ہی لیا ہے کہ ہر حقیقت جو ہے مجاز کا احتمال رکھتی ہے۔ اسی طرح ہر عام کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ خاص کا احتمال رکھتا ہے، ہر عام خاص کا احتمال۔ جس طرح ہر حقیقت مجاز کا احتمال رکھتی ہے، اسی طرح ہر عام بھی خاص کا احتمال رکھتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہر اور نص یہ مجاز کا بھی احتمال رکھتے ہیں اور تخصیص کا بھی احتمال رکھتے ہیں۔ آگے بات سمجھ میں؟ اب اسی پر کہ غیر کا احتمال بھی رکھتے ہیں، اسی پر متفرع مثال بیان فرماتے ہیں۔ وجوب العمل بہما جو فرمایا نا ظاہر نص کا حکم، اس پر متفرع مثال بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے وعلی ھذا قلنا، اسی وجہ سے ہم نے کہا اذا اشترى قریبہ حتی عتق علیہ، اگر کسی شخص نے کسی قریبی رشتہ دار کو خریدا، یہاں تک کہ وہ اس پر کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ یکون هو معتقا، اب یہ جس نے خریدا تھا، قریبی رشتہ دار نے جس نے خریدا تھا اپنے قریبی رشتہ دار کو، یہ معتق آزاد کرنے والا شمار ہوگا، یہ آزاد کرنے والا شمار ہوگا۔ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لَهُ، اور ولا جو ہے وہ اس آزاد کرنے والے کے لیے جس نے خریدا تھا، ولا بھی اس کو ملے گی۔ ارے بات سمجھ میں؟ ولا بھی اسی کو ملے گی، کیونکہ جو کسی کو آزاد کرتا ہے تو اس کے مال جو ہوتا ہے وہ اس کو ملتا ہے، آزاد کرنے والے کو۔ اب یہاں پر یہ جو خریدنے والا ہے، اس نے خریدا ذی رحم محرم کو، قریبی رشتہ دار کو، یہ نیت کرے نہ کرے وہ کیا ہو جائے گا، لیکن وہ آزاد ہو رہا ہے اس کی ملک میں آنے کے بعد، اس کی ملکیت میں آنے کے بعد آزاد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ تو ظاہر سی بات ہے یہ تو دوسرے کی ملک میں آزاد شمار ہو جائے گا، جو اور وہ ہو نہیں سکتا۔ تو اس کی ملکیت میں آنے کے بعد آزاد ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی آزادی کا سبب اس کی ملکیت میں آنا بن رہا ہے، اس کی آزادی کا سبب اس کی ملکیت میں آنا بن رہا ہے،
یعنی سبب یہ بن رہا ہے، اب یہ آزاد تو ہو جائے گا نیت کرے نہ کرے چاہے نہ چاہے، لیکن چونکہ اس کی ملکیت میں آ کر آزاد ہوا ہے، یعنی اس کی ملکیت میں آنا اس کی آزادی کا سبب بنا ہے، تو گویا کہ اور یہ مسئلہ اس کو پتہ بھی ہے، تو ظاہر سی بات ہے مسئلہ معلوم ہے، تو اب پھر بھی اس نے خریدا تو اس کا مطلب کہ یہ آزاد ہی کرنا چاہ رہا ہے، مطلب یہ کہ یہ اسی لیے اس نے خریدا تاکہ یہ آزاد ہو جائے، اور وہ یہ نہ بھی چاہے، یہ ایک مسئلے کی وضاحت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، وہ نہ بھی اس نیت سے نہ بھی خریدا ہو تاکہ یہ آزاد ہو جائے، وہ پھر بھی آزاد ہوگا، لیکن اس کا خریدنا چونکہ اس کے آزاد ہونے کا سبب بن رہا ہے، تو گویا کہ اس نے آزاد کیا، یہ نہ خریدتا تو وہ آزاد نہ ہوتا، لہذا اس لیے یہ معتق بنے گا، اور آزاد کرنے والے کو ولا ملتی ہے، لہذا اس کی یہ جو آزاد ہوا ہے اس کی ولا بھی اسی شخص کو، اس قریبی رشتہ دار کو جس نے اس کو خریدا اور اس کے خریدنے کی وجہ سے یہ آزاد ہوا، اس کی ولا بھی، آزاد شدہ کی ولا بھی اسی کو ملے گی، مشتری جس نے خریدا تھا، یعنی اس کی میراث کا، اس کی وراثت کا مالک پھر وہ آزاد کرنے والا ہوتا ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ یہاں تو یہ بات بیان فرما دی جو ظاہر کا حکم اور ظاہر اور نص کا حکم کہ ان دونوں پر عمل واجب ہے، ان دونوں پر عمل کیا ہے؟ واجب ہے، یہ اس کی مثال بیان فرما دی۔ اچھا، لیکن اگر نص اور ظاہر اور نص میں تعارض ہو، یہ تو ظاہر اور نص کے اجتماع کی مثال تھی، اگر ظاہر اور نص میں تعارض ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ یعنی فرق بھی ظاہر ہو، کہاں ہوگا؟ فرق وہاں ظاہر ہوگا جہاں ظاہر اور نص میں تعارض ہو، جہاں ظاہر اور نص میں تعارض ہو وہاں پر فرق ظاہر ہوگا، تعارض کے وقت ان دونوں کے، ظاہر اور نص کے تعارض کے وقت فرق ظاہر ہوگا، اور پھر وہاں ترجیح کس کو ہوگی؟ دونوں میں سے جو اعلیٰ ہے اس کو ترجیح ہوگی، دونوں میں سے جو اعلیٰ ہے اس کو ترجیح ہوگی۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں اگر تعارض آ جائے، ظاہر اور نص میں اگر تعارض آ جائے تو تعارض کی صورت میں ترجیح کس کو ہوگی؟ اور ان دونوں کے اندر ابھی تو بظاہر ہم نے مثالیں دیکھی ہیں تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ان میں کوئی فرق سمجھ میں آ نہیں رہا، لیکن ان دونوں میں فرق سمجھ میں جب آتا ہے کہ جب ظاہر اور نص دونوں میں تعارض ہو جائے، جب ان میں دونوں میں فرق بھی سمجھ میں آئے گا کہ ظاہر کیا اور نص کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ان دونوں کا فرق بھی جب ظاہر ہوگا جب دونوں میں تعارض ہو، اور اگر جب ان دونوں میں تعارض ہو تو پھر ترجیح کس کو ہوگی؟ دونوں میں سے جو اعلیٰ ہے اس کو ترجیح ہوگی۔ دیکھیں فرماتے وَإِنَّمَا يَظْهَرُ التَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ کہ ان دونوں کے درمیان تفاوت، فرق اس وقت ظاہر ہوگا ظاہر اور نص میں جب تعارض ہو جائے، مقابلہ یعنی دونوں میں آپس میں تعارض ہو جائے، یعنی دونوں بالمقابل آ جائیں، ایک ساتھ دونوں مراد نہ لیے جا سکتے ہو، بالمقابل آ جائے، تعارض مطلب دونوں ایک ساتھ مراد یا یہ اور تو یا یہ یا ظاہر مراد ہو سکتا ہے یا نص مراد لیا جا سکتا ہے، دونوں مراد نہیں لیے جا سکتے، ٹھیک ہے؟ اصول آ رہا ہے سمجھ میں؟ اس پر متفرع مثال دیکھیں، وَلِهَذَا لَوْ قَالَ لَهَا اسی وجہ سے اگر کسی شخص نے اپنی بیگم، اپنی زوجہ کو کہا طلقی نفسکی، اپنے اوپر طلاق واقع کر لو، یعنی اس کو طلاق کا اختیار دیا، طلقی نفسکی، اب طلقی نفسکی اس نے کہا، زوجہ نے کیا کہا؟ فقالت، اس کے یعنی شوہر کے یہ اختیار دینے پر اس نے کہا ابنت نفسی، ابنت نفسی، کہ میں اپنے اوپر بائن واقع کرتی ہوں، میں اپنے اوپر بائن واقع کرتی ہوں۔ اب ابنت نفسی آیا یہاں سے یہاں پر طلاق رجعی ہوگی یا طلاق بائنہ ہوگی؟ اب یہاں تعارض ہو گیا، کس طرح؟ ظاہر ابنت نفسی کا سے جو پتہ چل رہا ہے وہ کیا کہ میں اپنے اوپر بائنہ واقع کرتی ہوں، ظاہر تو یہ ہے۔ شوہر نے کہا تھا طلقی نفسکی، وہ طلاق کے صریح الفاظ سے طلاق دے رہا تھا،
وہ اس نے جو طلاق کا اختیار دیا تھا طلاق کے صریح الفاظ سے اختیار دیا تھا. اب یہاں کنائی یعنی رجعی اور بائن میں تعارض ہو گیا. ابنت نفسی سے طلاق رجعی مراد لی جائے گی, طلاق بائن مراد لی جائے گی. اچھا ابنت نفسی اس کے جو سنتے ہی پتہ چلے گا, وہ کیا پتہ چلے گا کہ بائنہ واقع کرتی ہوں. لیکن اس کو اس کا لانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد شوہر کے جو شوہر نے جو اختیار دیا ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ طلاق رجعی کا اختیار دے رہا ہے صریح الفاظ سے. اس کو لانے کا مقصد یہاں پتہ چلتا ہے. شوہر نے جو اختیار دیا اس اختیار پر عمل کر سکتی ہے, اس سے آگے بڑھ کر نہیں کر سکتی. تو اس ابنت نفسی کا مقصد پتہ چلا تلقی نفسگی کے طلاق رجعی دینا چاہ رہا ہے صریح الفاظ سے. اس اعتبار سے کیا ہوئی ہے؟ ابنت نفسی کیا ہوا؟ نص. طلاق صریح طلاق رجعی کے معاملے میں, کیونکہ اس نے اختیار طلاق رجعی کا دیا, بائن کا نہیں دیا, تو طلاق رجعی کا اختیار دینے پر جو اس نے لفظ کہے تو یہ کلام جو آیا ہے طلاق رجعی کے اختیار دینے پر آیا ہے. اس وجہ سے تو یہ کیا ہوا؟ ابنت نفسی نص ہوا. اس وجہ سے یہ ابنت نفسی کیا ہوا؟ نص ہوا. اور ظاہر میں دیکھتے ہوئے ظاہری الفاظ سے سنتے ہی کیا پتہ چل رہا ہے کہ اس نے طلاق بائن واقع کی. اب یہاں نص اور ظاہر کا تعارض ہو گیا. نص اور ظاہر کا کیا ہو گیا؟ تعارض ہو گیا. اور نص اور ظاہر کا جب تعارض ہو تو اس میں اعلی اور اصل کیا ہوتا ہے؟ جو سنتے سمجھ میں آ رہا ہے یا جس کے لیے کلام لایا جا رہا ہے, کیا ہوتا ہے اصل اور اعلی؟ جس کے لیے, شاباش, جس کے لیے کلام لایا جا رہا ہے اصل اور اعلی وہ ہوتا ہے. لہذا ادنا کو سائڈ میں رکھ کر اصل اور اعلی یعنی نص کو ترجیح دی جائے گی. اور ابنت نفسی اس کا نص ہے طلقت نفسی, کیونکہ اس نے طلقی نفسی کہا تھا, اس نے طلاق بائن کا اختیار نہیں دیا تھا. طلاق رجعی اور بائن کا یہاں تعارض ہو گیا. آری بات سمجھ میں؟ یقع الطلاق رجعیا, نص کو ترجیح دیں گے اور طلاق رجعی واقع. کیوں؟ لأن هذا نص في الطلاق, اس لیے کہ یہ لفظ طلاق کے بارے میں یہ نص ہے. عورت کا بیوی کا قول ابنت نفسی لفظ طلاق کے بارے میں نص ہے. کیوں کہ شوہر نے لفظ طلاق یعنی لفظ صریح کا اختیار دیا ہے, بائن کا نہیں دیا. تو اس بارے میں یہ نص ہے. ظاہر فی البینونۃ, بینونت طلاق بائن کے بارے میں یہ ظاہر ہے, کیونکہ ظاہر لفظ طلاق بائن پتہ چل رہی ہے. دونوں کا آ گیا مقابلہ اور تعارض. فیترجح العمل بالنص, لہذا اس صورت میں نص کو ترجیح ہوگی, نص پر عمل کو ترجیح دی جائے گی, نص پر عمل کو ترجیح دی جائے گی. آگے بات سمجھ میں؟ اسی پر جب نص اور ظاہر کا تعارض ہو, دوسری اس پر متفرع مثال دیکھیں. وَكَذَلِكَ قَوْلُ علیہ السلام, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لِأَهْلِ عُرَيْنَةَ, اہل عرینہ کے لیے جو آئے تھے لوگ اور ان کو بیماری ہو گئی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اشربوا من ابوالها والبانها, کہ جو اونٹ سے صدقے کے ان کا پیشاب بھی پیو اور ان کا دودھ بھی پیو. نص فی بیان سبب الشفاء, کیونکہ وہ آئے تھے, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ آئے تھے لیکن ان کو بیماری, کوئی پیٹ کی بیماری لگ گئی تھی, خرابی, لہذا ان لوگوں کو اہل عرینہ کو بعد میں یہ لوگ انہوں نے قتل کیا, جو صحابی اس کی جو نگرانی کرتے تھے ان کو قتل کر کے اور یہ اونٹ لے کے بھاگ گئے تھے, وہ ایک الگ بات. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا علاج بتایا. جب انہوں نے اپنی بیماری بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آب و ہوا موافق نہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علاج بتایا اشربوا من ابوالها والبانها, کہ یہ جو صدقے کے اونٹ ان کا پیشاب بھی پیو اور ان کا دودھ بھی پیو, یعنی دودھ اپنی ضرورت کے لیے پیو اور پیشاب پینے کا حکم دیا بیماری کے لیے. نص فی بیان سبب الشفاء, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا تھا ان کو پینے کا؟ اس لیے فرمایا تھا کہ وہ انہوں نے اپنی بیماری کا تذکرہ کیا تھا نا, تو بیماری کا علاج یعنی شفا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی شفا کی وجہ سے یہ ارشاد فرمایا. تو اس بارے میں یہ کیا ہوا کلام؟ نص. وظاہر فی اجازت شرب البول,
اور ظاہر سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ پیشاب پینے کی اجازت ہے، پیشاب پینے کی، اس کے ظاہر سے پتہ چل رہا ہے، سنتے ہی پتہ چل رہا ہے کہ پیشاب پینا جائز ہے، تو اس کے بارے میں یہ کیا ہوا؟ ظاہر ہوا۔ اب ظاہر اور نص کا تعارض ہو گیا۔ ظاہر اور نص کا تعارض کیسے؟ وقول علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر من، کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، پینا تو دور کی بات، پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، کیونکہ عام طور سے عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نص فی وجوب الاحتراز عن البول، اب یہ پیشاب کے سے بچنے کے بارے میں، یہ پیشاب سے بچنے کا جو وجوب ثابت ہو رہا ہے استنزاء عن البول سے، اس بارے میں یہ آیت کیا ہے؟ نص ہے، کیونکہ یہ آیت لائی ہی اس لیے گئی ہے کہ پیشاب سے بچو، پیشاب سے بچنا واجب ہے۔ یہ آیت لائی ہی اس لیے گئی ہے کیونکہ ایک قبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو عذاب ہوتے ہوئے دیکھا تھا تو پتہ چلا تھا۔ تو فَيَتَرَجَّحُ النَّصُ عَلَى الظَّاهِرِ، لہذا جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث سے، دوسرے فرمان سے جب پیشاب سے بچنے کا وجوب پتہ چل گیا، فَيَتَرَجَّحُ النَّصُ عَلَى الظَّاهِرِ، تو نص کو ترجیح ہو جائے گی ظاہر پر۔ فلا یحل شرب البول اصلا، تو اصلاً پیشاب کا پینا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ لہذا یہاں پر ظاہر سے پیشاب پینے کا جواز پتہ چل رہا تھا پہلے اس میں، اور نص شفا کے لیے پتہ چل رہا تھا، تو پتہ چلا اصلاً پیشاب کا پینا جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پتہ چلتا ہے، لہذا پتہ چلا کہ صرف شفا کے لیے ان کو علاج کے لیے اجازت دی تھی، مطلقاً اجازت نہیں ہے، جو کہ ظاہر سے پتہ چل رہی ہے، جو کہ اشربوا من ابوالہا کے ظاہر سے پتہ چل رہی ہے نا، وہ مراد بلکہ نص کو ترجیح ہوگی، کیونکہ اعلیٰ نص ہوتا ہے، لہذا نص کو ترجیح ہوگی کہ یہ صرف علاج کے لیے، یعنی تداوی بالمحرم کا مسئلہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو حرام چیزوں سے علاج جائز ہے شرائط کی صورت میں، وہ اسی سے مستنبط ہے، وہ اسی سے مستنبط ہے۔ اگرچہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ پیشاب کا پینا جائز نہیں ہے، نہ علاج کے لیے اور نہ غیر علاج کے لیے پیشاب کا پینا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح تداوی بالمحرم، حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی حرام چیزوں سے علاج جائز نہیں ہے، لیکن اس کو اس سے استدلال کرتے ہوئے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ دلیل بناتے ہیں، وہ تداوی بالمحرم کے قائل ہے اور وہ کہتے ہیں کہ حرام چیزوں سے علاج جائز ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کی اور اسی حدیث سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ استدلال کرتے ہیں کہ اس کا پینا بھی، یعنی اونٹ کے، ہر کسی کا نہیں، اونٹ کے پیشاب کا پینا بھی جائز ہے اور یہ مطلقاً پاک ہے، وہ اس کے بارے میں ان کا یہ فرمان یا قول ہے اسی حدیث کی وجہ سے۔ لیکن یہاں پر ظاہر کے بجائے ترجیح کس کو؟ نص کو ترجیح ہوئی، اور لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ مطلقاً پیشاب کی اجازت نہیں ہے، خاص ان لوگوں کو اجازت دی گئی تھی، ان کے علاوہ یہ تو امام صاحب بھی ان لوگوں کو اجازت دی گئی تھی، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے قائل ہیں، باقی اور کسی کے لیے یعنی مطلقاً اجازت کے امام صاحب بھی قائل نہیں ہے۔ ہاں البتہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تداوی بالمحرم کا مسئلہ بیان فرماتے ہیں، تداوی بالمحرم میرے خیال سے مسئلہ گزرا نہیں ہے، گزرے گا، آئے گا تو میں انشاءاللہ اس کے شرائط کے ساتھ بتا دوں گا۔ تو تداوی بالمحرم شرائط کی صورت میں جائز ہے۔ آگے بات اچھی طرح سمجھ میں؟ تو ترجیح کس کو ہوگی؟ نص کو ہوگی جب دونوں کا تعارض۔ اسی طرح ایک اور مثال، وقول علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ما سقط السماء ففی العشر، کہ وہ زمین جس کو آسمان یعنی بارش سیراب کرے اس کے اندر عشر ہے، نص فی بیان العشر، یہ عشر کا حکم بیان کرنے کے بارے میں کیا ہے؟ نص ہے۔ ولی اسی طرح وقول علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لیس فی الخضراوات صدقۃ، کہ ترکاریوں کے اندر کوئی صدقہ وغیرہ نہیں ہے، یعنی عشر ترکاریوں میں عشر، سبزیوں ترکاریوں وغیرہ میں عشر نہیں ہے۔ مؤول فی نفی العشر، یہ مؤول ہے یعنی تعویل زدہ ہے عشر کی نفی میں، عشر کی نفی کے بارے میں یہ مؤول ہے۔ ارے بات سمجھ، مشترک مؤول پڑھا تھا نا ہم نے، مؤول ہے یہ، لأن الصدقۃ تحتمل وجوہا فیترجح الاول علی الثانی۔ اب یہاں پر تعارض آ گیا
ظاہر اور نص کا، مؤول ظاہر ہی مؤول ہے، ٹھیک ہے؟ تو ظاہر اور نص کا یعنی پہلی حدیث جو لائی گئی ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جو بارانی زمین کہلاتی ہے، یعنی آسمانی پانی سے سیراب جو زمین ہوتی ہے، اس کے اندر عشر واجب ہے۔ اس کے اندر کیا واجب ہے؟ عشر واجب ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے مطلقاً جو بھی چیز پیدا ہوگی، مطلقاً جو بھی چیز پیدا ہوگی اس میں عشر واجب ہے۔ اور اگر دیکھا جائے یہ حدیث اس حدیث کا ظاہر دوسری کا کہ جو ترکاریاں وغیرہ یعنی سبزی اور ترکاری وغیرہ ہوتی ہے، اس کے اندر عشر واجب نہیں ہے، اس کے اندر کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ اس کے ظاہر سے عشر کی نفی ہو رہی ہے، سبزیوں کے اندر اس کے ظاہر سے دوسری حدیث کے ظاہر سے عشر کی نفی ہو رہی ہے۔ اور پہلی حدیث کا لانے کا مقصد کہ جو بھی زمین کی پیداوار ہو اس کے اندر عشر ہے۔ اب یہاں پر ظاہر اور نص میں کیا ہو گیا؟ تعارض ہو گیا۔ فَيَتَرَجَّحُ الْأَوَّلُ عَلَى الثَّانِي، پہلی حدیث کو دوسری حدیث پر یعنی نص کو ترجیح ہوگی۔ یہ مؤول جو ہے ظاہر، اس پر نص کو کیا ہوگی؟ ترجیح ہوگی۔ تعارض کی مثال یہ بیان فرمائی، کیونکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مطلقاً زمین کی پیداوار میں عشر واجب ہے، چاہے وہ پیداوار کسی بھی طرح کی ہو، سال بھر رہ سکتی ہو نہ رہ سکتی ہو، ہر صورت میں گندم ہو یا سبزی جو بھی ہو اس کے اندر عشر واجب۔ سبزیاں سال بھر نہیں رہ سکتی، مقدار کم ہو زیادہ ہو، ہر صورت میں عشر واجب ہے، جتنی مقدار ہو۔ جبکہ امام ابو یوسف، امام محمد اور امام شافعی رحمہ اللہ، ان کے نزدیک عشر صرف اس پیداوار میں واجب ہے جو سال بھر باقی رہتی ہو، یعنی غلہ جات، گندم، جو وغیرہ۔ سبزیوں میں ان کے نزدیک عشر نہیں ہے، سال بھر باقی بھی رہ سکتی ہو اور ایسی پیداوار اور 5 وسق ہو، 5 وسق یا اس سے زیادہ ہو، یعنی کم سے کم 5 وسق ہو، اس صورت کے اندر ان کے نزدیک عشر واجب ہوگا، صاحبین اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ لہذا پتہ چلا صاحبین اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عشر کے لیے 2 شرط ہیں، یعنی پیداوار ایسی ہو جو پورے سال باقی رہ سکتی ہو، ذخیرہ ہو سکتا ہو، اور دوسری شرط کہ پیداوار کم از کم 5 وسق ہو۔ اس وجہ سے لیکن حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پہلی یعنی نص کو ترجیح ہوگی، اور اس کی کوئی تعداد، کوئی مقدار اور کوئی مقید نہیں ہے کہ کون سی پیداوار پر ہوگی۔ آری بات سمجھ میں؟ صاحبین کی دلیل لیس فی الخضروات صدقۃ، اور امام صاحب کی دلیل یہ ما سقط السماء ففی العشر۔ آگے بات سمجھ میں؟ لہذا اب جو صاحبین اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا، پھر اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب پھر کیا ہے؟ اصل میں اس کا جواب یہ ہے، عشر جو ہے زکوٰۃ اور نفلی صدقہ ہر ہونے کا احتمال رکھتا ہے۔ عشر زکوٰۃ یعنی عشر فرض ہونے کا احتمال بھی رکھتا ہے، اور نفلی ہونے کا احتمال بھی رکھتا ہے، یعنی صدقہ اس کا بھی احتمال رکھتا ہے۔ تو عشر جو ہے تعویل کے طریقے پر عشر مراد ہے، یعنی یہ حدیث جو ہے، دوسری حدیث جو ہے یہ مؤول ہے، اس کے اندر تعویل کی گئی ہے، یہ حدیث مؤول، یہ حدیث کیا ہے؟ اس کے اندر تعویل کی گئی ہے۔ لہذا یہ حدیث جو ہے مؤول اور ظاہر ہے، اس لیے کیونکہ مؤول اور ظاہر ایک ہی ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ظاہر کو ترجیح ہوگی کس پر؟ نص کو ترجیح ہوگی کس پر؟ ظاہر پر۔ اس وجہ سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عشر واجب۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔